اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ انفاق سیریز چل رہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ سے، ما کسبتم، کہ جو تم کماؤ، یعنی تم اپنی کمائی کے پاکیزہ حصے میں سے خرچ کرو۔ بیک وقت دو بات واضح ہوتی ہیں۔ طیبات یعنی جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ کسی ناجائز طریقے سے تم نے حاصل نہ کیا ہو، پاک طریقے سے، طیب طریقے سے، شریعت نے جو طریقہ حلال کیا ہے اس طریقے سے تمہارے پاس وہ مال آیا ہے، ناجائز کسی کا رکھا ہوا مال نہیں ہے۔ تو یہ بات سے ایک دوسری چیز یہ سامنے آتی ہے کہ مال پاکیزہ بھی ہو اور بجائے خود بھی مال اچھا ہو، یعنی ردی مال نہ ہو کہ جائز طریقے سے مال تو آیا لیکن آپ نے خرچ وہ کر دیا کہ اس جائز طریقے سے آئے ہوئے مال میں سے جو ردی تھا، آپ کو پسند نہیں تھا، آپ نے اس کو خرچ کر دیا۔ یہ کوئی نیکی کا کمال نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو پاکیزہ میں سے، یعنی اپنی کمائی کی پاکیزہ حصے میں سے تم خرچ کرو، ومما، اور اس سے کہ جو اخرجنا، ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، یعنی وہ جو تمہارے لیے زمین سے ہم نے نکالا یعنی اگایا۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اس مال کا کہ جو تم زمین سے پیدا کرتے ہو، جو زمین کی پیداوار ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہارے غلے ہیں، جو کچھ بھی تم زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نکال رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ یہ زمین کی پیداوار کا الگ سے ذکر کرنا یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اوپر جو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو جو تم کماؤ اس میں سے پاکیزہ، یعنی یہ کہیے کہ جو اوپر ذکر ہوا ہے یہ اس مال کا ہے کہ جو تجارتوں وغیرہ کے یا آپ کی کہیں کو سروس ہے اس کے ذریعے سے جو کچھ آپ مال کما رہے ہیں، یہ تو مال اوپر ذکر آ گیا۔ اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نکال رہا ہے، زمین سے اگا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور تم ارادہ بھی نہ کرو ردی مال کا۔ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ جب تم کرو تو اس کا تو تم ارادہ بھی نہ کرو کہ تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ کرو کہ جس کو تم ردی سمجھ رہے ہو۔ فرض کیجئے کہ کسی کے یہاں کھیتی میں گیہوں پیدا ہوا، کچھ گیہوں ایسا ہے جو بارش میں بھیگ گیا، اب جو اس گیہوں کٹ کر کے اس کے گھر آیا گہائی ہونے کے بعد، تو وہ جو بارش میں بھیگا ہوا گیہوں ہے اس کے چونکہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے تو یہ شخص یہ سمجھے کہ میں اس کو تو اللہ کی راہ میں دے دوں اور باقی جو اچھا اچھا گیہوں ہے، اچھا اچھا غلہ ہے، اس کو میں اپنے لیے رکھ لوں۔ یہ کوئی بہترین بات نہیں ہے۔ اگرچہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اپنے حلال مال میں سے اگر کوئی شخص ردی یا نکما مال بھی دے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ اجر دے دے گا، لیکن کمال نیکی اگر حاصل کرنی ہے تو پھر وہ جو تمہیں محبوب ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بہترین چیز ہے، اب آپ کے پاس کچھ کپڑے ہیں، پرانے ہو گئے، آپ کو نئے کپڑے بنانے ہیں، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جو پرانے کپڑے ہیں اب مجھے پہننے تو ہیں نہیں، تو ظاہر ہے میری الماری میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھیڑ ہی کر رہے ہیں، تو کیا کروں کہ اس کو میں اٹھا کر کے اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے دوں۔ اگر یہ آپ کی حلال کمائی سے، جائز کمائی سے حاصل کیے گئے کپڑے تھے
اور اب پرانے ہو جانے پر آپ کے دل سے اتر جانے کی وجہ سے آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اس پر کچھ نہ کچھ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ لیکن خرچ کرنے کا جو مقصد قرآن کریم نے بتایا کہ کس وجہ سے لوگ اپنے مال کو خرچ کریں، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی دل جمعی کے لیے، اپنے جو آپ کا نفس ہے اس کی تربیت کے لیے، اس کے تزکیہ کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اگر اس مال کا دینا آپ کی تربیت، آپ کی جو دل ہے اس پر شاق نہیں گزر رہا ہے، بھاری نہیں گزر رہا ہے، تربیت کیسے ہوگی پھر نفس کی؟ تو اگر کوئی پرانا مال ہم نے اٹھا کر کے اللہ کی راہ میں دے دیا جس سے ہم پہلے ہی پیچھا چھڑانا چاہ رہے تھے، تو اب یہ دیتے ہوئے نہ تو ہم اللہ کی وہ خوشنودی حاصل کر سکیں گے کہ جو حاصل کرنا مقصد تھا، اور نہ ہمارا تزکیہ نفس ہو سکے گا، نہ نفس کے اندر پختگی آ سکے گی، اس لیے کہ یہ وہ مال تھا کہ جو ہمیں دینا ہی تھا، اس سے ہمیں پیچھا چھڑانا ہی چاہتے تھے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور تم ارادہ بھی نہ کرنا ردی مال کا، منہ تنفقون، اس سے کہ جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس میں سے ردی مال دینے کا تو ارادہ بھی نہ کرنا۔ کس طور پر؟ کون سا مال ہے ردی مال؟ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، وَلَسْتُمْ، اور تم نہیں ہو، بِآخِذِيهِ، اس کو لے لینے والے، الا، سوائے اس کے، ان تغمزوا فیہ، کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اس میں۔ فرمایا کہ تم یہ فرض کرو کہ جو مال ردی مال تم اپنے مال میں سے نکال کر اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، بالفرض اگر یہ پانسا الٹ جائے اور یہ مال تمہیں لینا پڑ جائے، تو تم یہ سوچو کہ ایسا تم مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہو کہ اگر یہ تمہیں لینا پڑ جائے تو پھر تم اپنے دل پر جبر کیے بغیر یا آنکھ کو بند کیے بغیر تم اسے لینا نہ چاہو، یعنی اگر تم لینا پڑے تو تمہیں دل پر وہ گراں گزرے کہ دیکھیں مجھے کیسا مال دیا جا رہا ہے، یعنی وہ مال جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہو وہ اللہ کی راہ میں دینا، جبکہ مال بھی سارا اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، یعنی جس کا مال دیا ہوا ہے اسی کی راہ میں خرچ کرنا، اور پھر ایسے مال کو خرچ کر دینا کہ جو مال آپ کو خود پسند نہیں ہے اور جس سے آپ خود پیچھا چھڑانا چاہ رہے تھے، یہ مال دینا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، غنی حمید، کہ وہ غنی ہے، تعریفوں کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے، ستودہ صفات ہے۔ غنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے یا نہیں ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف تمہیں یہ آزمانا چاہتا ہے کہ جو مال اس نے تمہیں اپنا دیا ہوا ہے اور جس کا کیئر ٹیکر تمہیں بنا رکھا ہے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تو تم کیسے مال کو خرچ کر رہے ہو، یعنی تمہاری نیت کیا ہے، تم دیتے ہوئے کس طرح کا مال دے رہے ہو اللہ کی راہ میں۔ اللہ تمہیں صرف یہ جانچنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں جن لوگوں کو مال دیا ہوا ہے، مال کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کر رہا ہوتا ہے، جن لوگوں کو حاجت مند بنایا ہوتا ہے ان حاجت مندوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے صبر سے رہنے والے ہیں۔ اور یہ جو مالدار لوگ ہیں ان کی جو آزمائش ہو رہی ہے وہ حاجت مند لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے کہ یہ لوگ حاجت مند بندوں کی کتنی مدد کر رہے ہیں اور کس نیت سے مدد کر رہے ہیں، کس طرح کے مال سے مدد کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یعنی اللہ کو تمہارے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض تو جاری ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ جاری رہے گا، فرما برداروں کے لیے بھی، نافرمانوں کے لیے بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص ہو جائے گی اہل ایمان کے لیے۔ لیکن یہاں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیض ہے وہ جاری ہے فرما برداروں کے لیے بھی، نافرمانوں کے لیے بھی۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، الشیطان یعدکم الفقر۔ اب دیکھیں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دے۔ اس کے دو طریقے ہیں جو شیطان اور اس کی ذریت لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دماغوں میں بات بھر دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، محتاجی سے،
یعنی جب کسی شخص نے اللہ کی راہ میں کھلے ہاتھ سے خرچ کرنا شروع کیا تو شیطان نے یہ وسوسہ اندازی کی کہ بھئی ابھی اتنے بڑے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، تمہارے سامنے اتنے اتنے تقاضے ہیں، ابھی تم دیکھ رہے ہو تمہارے بچے چھوٹے ہیں، ناتواں ہیں، ابھی ان کو بڑا ہونا ہے، ان کی پڑھائی لکھائی بھی ہے، ان کی شادیاں بھی ہیں، ان کے لیے مکان بھی بنانا ہے۔ اگر تم اس طرح کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا تمہارا؟ جب تم پر وہ وقت آئے گا، جب تقاضے تم پر آئیں گے تو تم کہاں سے خرچ کرو گے؟ یہ ایک وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، حاجت مندی سے، تنگ دستی سے۔ وہ یہ بتا سجھا رہا ہے لوگوں کو، دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کر رہا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے رہو گے تو تم تو خود حاجت مند ہو جاؤ گے، تم تو خود فقیر ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے۔ کیا مشورہ دیتا ہے؟ اب دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ کہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے اس نے ذمہ داریوں کا آئینہ دکھایا کہ یہ ذمہ داریاں تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر یہ کہ جو لوگ پیسے والے ہیں ان کی اکثریت کو شیطان لے جاتا ہے بے حیائی کے کاموں کی طرف کہ جن میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ کسی کو جوئے میں لگا دے گا، کسی کو مے نوشی میں لگا دے گا، سنیما بینی میں لگا دے گا، یعنی اس طرح کے کاموں کہ جن میں پیسہ خرچ کراتا رہے، وہ بے حیائی کے کاموں میں کسی کو زنا کی طرف لے جائے گا، اس میں پیسہ خرچ کرائے گا، تاکہ یہ ان بے حیائی کے کاموں میں اتنا پیسہ خرچ کر دے کہ جب اس پر کہیں حق کی راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ ہو تو اس کے پاس پیسہ نہ بچے۔ جب وہ پہلے ہی غلط راہوں میں پیسہ خرچ کر چکا ہوگا تو اس کے پاس اب کہاں پیسہ بچے گا کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو ایک تو طریقہ یہ اپنایا کہ لوگوں کے سامنے لوگوں کی ذمہ داریوں کو لا کر کھڑا کیا شیطان نے کہ یہ ہیں تمہاری ذمہ داریاں جو تمہیں بھی پوری کرنی ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں ان کی اکثریت کو لگا دیا اس نے بے حیائی کے کاموں میں، تاکہ وہ روک دے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ شیطان اس طرح سے ایک انسان کو اس راستے پر ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ راستہ اگرچہ دیکھنے سے بہت بڑھیا دکھائی دے رہا ہے، بڑا خوشنما لگ رہا ہے، بہت اس میں آپ دیکھیں گے تو سہولیات آپ کو دکھائی دیں گی، بڑے مزے دکھائی دیں گے، لیکن یہ راستہ نکل رہا ہے کہاں جا کر؟ جہنم۔ جب یہ جائے گا، آخر ہوگا اس راستے کا، تو انسان اپنے آپ کو پائے گا کہ وہ جہنم کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اس کے برعکس واللہ یعدکم، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ، اپنی طرف سے مغفرت کا، وفضلا، اور فضل کا۔ یعنی اب تم یہ خود طے کرو کہ شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے محتاجی سے، تنگ دستی سے، فقیری سے، اور تمہیں مشورہ دے رہا ہے بے حیائی کے کاموں میں لگ جانے کا۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وعدہ کر رہا ہے اپنی طرف سے فضل کا اور مغفرت کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی، بڑے وسیع خزانے ہیں اس کے۔ جو بھی کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اللہ تمہیں یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور اللہ کے حاجت مند بندوں کی ضروریات پوری کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں اس راستے پر ڈال دے گا کہ اگرچہ تمہیں ابھی اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر چلنا ذرا مشکل ہے اور میرے پاس سے پیسہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں 10 گنے سے 700 گنے تک اللہ، واللہ واسع علیم، اور اللہ تو اتنی وسعت والا ہے جس کے لیے جتنا چاہے اضافہ فرما دے۔ اور فرمایا کہ یہ ہے پھر وہ راستہ کہ جو نکلے گا جا کر جب تمہارا آخر ہوگا اور یہ راستہ ختم ہوگا، تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہوگے۔ یہ ایک طرف شیطان کی دعوت کہ جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر چلنے سے شیطان روک رہا ہے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ شیطان بھی اپنی بات رکھے لوگوں کے سامنے، پیغمبر بھی اللہ کی بات کو رکھیں لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو آزاد کر دیا جائے کہ وہ چاہے اس راستے کو اختیار کر لیں، چاہے اس راستے کو اختیار کر لیں۔ شیطان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں گے تو تمہارا انجام برا ہونے والا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرو گے تو تمہارا بہترین انجام ہونے والا ہے۔ انسان کو آزاد چھوڑ دیا لیکن پوری طرح سے آگاہ کر دیا۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ فرمایا یہ بات بڑی حکمت کی ہے، یؤتی الحکمہ، وہ عطا کر دیتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اصل چیز کیا، حکمت کیا؟ حکمت کی روح یہ ہے کہ ایمان اور اعمال کی وہ پختگی کہ جس کی بنیاد گہری بصیرت پر رکھی گئی ہو۔ یہ سمجھ میں آ جائے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس حکمت سے نواز دے کہ اسے وہ حقائق جو آج دکھائی نہیں دے رہے ہیں وہ دکھائی دینے لگ جائیں،
یعنی غیبی حقائق جن کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، مثال اس شخص کی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ جیسے ایک دانہ بو دیا اس کو زمین میں، نکل آئیں اس سے 7 بالیں، اور ہر ایک بال میں دانے ہیں 100، اس طرح ایک دانے کے 700 دانے بن گئے۔ یہ مثال دی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کی، یعنی 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ اس وعدے پر جس کو یقین آ جائے، اور یہ وعدہ اپنے 1 روپیے کا اللہ کے یہاں اجر 700 گنا ہوتا ہوا یہی جو دیکھ لے، سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کر دی، جس کا ایمان اتنا پختہ ہے اور اس کی بصیرت اتنی گہری ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں در حقیقت وہ میرا انویسٹمنٹ ہے، یہ وہ خرچ ہے کہ جو میرے پاس سے میں خرچ نہیں کر رہا، جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اصل میں بچا تو وہ۔ بات یہ ہے ہمارے پاس بچ کیا گیا، ہمارے پاس ہماری بینک میں خزانہ کتنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا آپ نے کیا کمایا، آپ کی پونجی اصل وہ ہے کہ جو آپ نے بچا لی۔ اب ہم اسلام کا کہنا یہ ہے کہ بچا وہ لیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ ہے اصل بچت انسان کی، کہ جب ایک انسان مر جائے گا اور مرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلے گی اور یہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور جب دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو میں نے بینک میں اپنا انویسٹمنٹ کیا تھا وہ کتنے گنا ہو گیا، وہ پہاڑوں جیسا اس کو دکھائی دے گا، تو وہ سمجھے گا کہ مجھے اتنا کچھ مل گیا، کاش کہ میں نے اس دنیا میں اور زیادہ خرچ کر دیا ہوتا۔ یہ حقائق جو دیکھ لے یہاں بیٹھ کر، سمجھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کر دی، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کر دیتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جس کو عطا کر دی گئی حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو تحقیق دے دیا گیا اس کو خیر کثیر، فرمایا جس کو یہ حکمت مل گئی کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں یہاں خرچ دینے پر مجھے اس کا کتنے گنا مل جانے والا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جو ریزگاریاں ہم اللہ کی راہ میں یہاں خرچ کریں گے، پیسے انبار وہاں اجر کے پہاڑ ہمیں مل جانے والے ہیں، جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، جس کو یہ والی حکمت دے دی گئی، فقد اوتیا خیرن کثیرا، تو اس کو تو دے دی گئی خیر کثیر، یعنی جو دنیا کے مال ہیں یہ اس کی نگاہ میں سب بالکل حقیر ثابت ہوں گے، آخرت میں جو کچھ بھی یہ اپنے لیے پا رہا ہوگا۔ اور ایک وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر بخیلی اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ چاہتا نہیں لوگوں کی مدد کرے، اور لوگوں کا خون چوس رہا ہے، بیاج پر لوگوں کو روپیہ چلا رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ لوگوں کا مال میرے گھر میں ناحق آ جائے، یہ وہ شخص ہے کہ اگرچہ جب یہ مر رہا ہوگا تو اس کی بینکوں میں ممکن ہے کہ کروڑوں روپیہ ہو دنیا کی بینکوں میں، لیکن جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائے گا اور اس کی آنکھ کھلے گی تو اللہ کے یہاں بینک میں 0 بیلنس ہوگا، اس کا ممکن ہے نیگیٹو بیلنس مائنس میں بھی آ جائے، لیکن یہ شخص جو یہاں کروڑوں روپے اکٹھے کر کے گیا اور وہاں جا کر یہ دیکھے گا کہ جو کچھ مال میں نے خرچ کیا کمایا وہ تو میں نے سارا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ آیا، میرے لیے کیا ہے یہاں، تب یہ معلوم ہوگا کہ اصل میں وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دینے کے بڑے انعام ہیں۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جس کو عطا کر دی گئی حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے، فرمایا بات تو عقل کی ہے لیکن اس حقیقت کو کون قبول کرے گا؟ وہ جو عقل والا ہے۔ عقل والا کون ہے؟ عقل تو ہر شخص پر ہے، وہ شخص کہ جس کی عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے نور سے منور کر دیا، جس کی عقل جگمگا رہی ہے اس نور سے کہ وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جو کچھ میں یہاں خرچ کر رہا ہوں، جو کچھ اللہ کی راہ میں یہاں میں محنت کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے مل جانے والا ہے۔ یہ یقین جس کو ہو گیا، جتنا پختہ یہ یقین ہوگا اتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ فرض کیجئے آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ 1,00,000 روپے کہیں انویسٹ کریے اور اس کے 700 گنے آپ کو مل جائیں گے، یا کم سے کم 10 گنے تو ملیں گے ہی، آپ کو 10 لاکھ ملیں گے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا اچھا انویسٹمنٹ ہے، اس لیے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ نقد حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہمیں یہ مل جائے گا، تو 1,00,000 کا انویسٹمنٹ آدمی ادھار لے کر بھی کر دے گا، یہ سوچے گا کہ اپنے کسی ملنے والے سے کہ بھائی تم مجھے 1,00,000 روپے دے دو، میں ذرا انویسٹ کر دوں اور میں وہاں سے تمہیں کچھ دن بعد میرے پیسے فارغ ہو جائیں گے، میں تمہیں دے دوں گا، کرے گا نہیں کرے گا آدمی ادھار لے کر بھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے دنیا میں یہ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار یقین دلا رہا ہے کہ تم اللہ کے حاجت مند بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو،
تمہیں جو پیسہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ یہ پیسہ ایک جگہ رک جائے، یہ روٹیشن میں آ جائے مال، تاکہ نہ رہ جائے دولت تمہارے اغنیا کے ہاتھوں میں گردش کرتی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مالدار لوگوں کے درمیان ہی دولت گردش کرتی ہوئی رہ جائے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ہے، جو کچھ بھی ہے زمینوں میں، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو اس کا کیئر ٹیکر بنا رکھا ہے، تو اس لیے بنا رکھا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جانی ہے ان لوگوں کے ذریعے سے کہ جو اللہ کے حاجت مند بندے ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ مال ان کے پاس ہوتا اور تم حاجت مند ہوتے۔ تو اگر اللہ نے آج تمہیں اس قابل کیا ہوا ہے کہ تم اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو، تمہارے بھائی بہن ہیں ان کی مدد کرو، تو یہ جو پیسہ تم خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ کر رہے ہو، اگرچہ اپنے لیے، جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کا اجر اسے خود مل جانے والا ہے۔ اگر ایک کے بدلے 700 مل جائیں گے تو یہ اس کا اجر انسان کو ملے گا نا۔ تو یہ خرچ کیا اس نے اپنے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعبیر فرما رہا ہے کہ یہ ہماری راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی انویسٹمنٹ ہو اس کو بڑھا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اور فرما یہ رہا ہے کہ یہ ہماری راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے بڑے فائدے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔